السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ حضرات ناظرین، آپ تمام کا میں مرکز العلوم والحکم للدعوت والارشاد میں استقبال کرتا ہوں، اور رمضان کی ان مبارک راتوں میں ہم نے جو بھی عبادتیں کی، جو بھی ہم نے محنتیں کی، اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت انہیں قبول فرمائیں۔ آج کی اس نشست میں ایک بہت ہی اہم نکتے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ نقطہ ہے کہ صدقہ کرنے سے جہاں ڈھیر سارے فائدے ملتے ہیں، وہاں سب سے بڑا فائدہ اور سب سے اہم فائدہ یہ ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ المعجم الکبیر کی صحیح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، داؤوا مرضاکم بالصدقہ، اے لوگو اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو اس عمل پر ابھارا کہ ہم صدقہ کر کے اپنے بیماریوں کا حل تلاش کریں۔ آج ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہیں؟ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دونوں گردوں کو کھو دیا، پہلے ایک گیا اس کے بعد دوسرا چلا گیا، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جو اچانک انہیں خبر ملتی ہے کہ ان کے دونوں گردے چلے گئے۔ بہت سارے ایسے ہیں کہ جب ان کا تشخیص نکالا گیا، ٹیسٹ نکالا گیا، تو معلوم ہوا کہ ان کے اندر کینسر ہیں۔ نسأل اللہ السلامہ، اللہ سے ہم حفاظت چاہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اچھے خاصے تھے، لیکن ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ تم صرف 1 مہینے کے مہمان ہو۔ عزیز دوستو، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو بیمار ہیں، لیکن ہم کرتے کیا ہیں کہ جب بھی آدمی بیمار ہوتا ہے، ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، اور اس کے بعد گولیوں پر گولیاں کھاتے رہتے ہیں، اور کیا کچھ نہیں ہم کرتے، مختلف قسم کی کوششیں کرتے ہیں۔ لیکن ہم یہ جو اہم نقطہ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ بیماری کا علاج صدقے کے ذریعے سے، اسے ہم بھلا دیتے ہیں۔ ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اور نہ کہ صرف ڈاکٹروں کے بلکہ مختلف قسم کے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں۔ کبھی آیورویدا میں گئے، کبھی ایلوپیتھی میں گئے، کبھی اکوپنچر کیا، مختلف قسم کے علاج ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی کھانا ختم ہو گیا تو ایک بہت بڑا بکسہ نکالتے ہیں، اور اس میں سے ڈھیر ساری دوائیاں کھاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ دوا فلاں کے لیے، یہ دوا فلاں کے لیے، اور ڈھیر سارے گولیاں کھاتے رہتے ہیں۔ صبح ہو جائے تو گولیوں کے ساتھ، شام ہو جائے تو پھر گولیوں کے ساتھ۔ انسان دواؤں میں پڑھ کر پریشان ہے، لیکن حل نہیں نکل آ رہا۔ عزیز دوستو، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، اس تعلق سے ہمیں بڑے گہرائی سے غور کرنا چاہیے کہ بیماری یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہاں، ایک مصیبت ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے آزمائش ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے یہ گناہوں کو گرانے کا ذریعہ ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے یہ مصیبت انہیں دنیا اور آخرت میں ان کے درجات بلند کرنے کے لیے اللہ رب العزت انہیں مہلت دیتا ہے۔ بہرحال مصیبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بیماری مصیبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آدمی اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہی انسان کرتا ہے، اور محمد رسول اللہ نے بھی علاج کیا، اور صحابہ جب بیمار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کرنے کا حکم دیا۔ تو انبیاء علیہم السلام نے ہمیشہ علاج کیا ہے، اور علاج کو یہ لوگ توکل کے منافی نہیں سمجھتے تھے۔ جیسے ہم بعض غلاۃ الصوفیہ میں دیکھتے ہیں کہ آدمی بیمار ہو جائے تو وہ علاج نہیں کرتے، اس زوم پر کہ علاج کریں تو یہ توکل کے خلاف ہو جائے گا کہ یہ بیماری آئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ بیماری اللہ ہی کی طرف سے جائے۔ ہاں، یہ قاعدہ ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا، هو الذی یشفین، وہی ہے جو مجھے شفا دینے والا ہے۔ لیکن علاج حاصل کرنا یہ توکل کے منافی نہیں، بلکہ عین توکل ہے۔ علاج حاصل کرنا عین توکل ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا تو یہ اس وقت کہا جب ان کے پاس کوئی علاج نہیں تھا، تو انہوں نے اللہ پر مکمل طور پر توکل کیا۔ لیکن جب علاج موجود ہو تو آدمی کو چاہیے کہ وہ علاج حاصل کرے۔ یہی توکل ہے، اور یہی انبیاء علیہم السلام کا طریقہ ہے، اور یہی ابراہیم علیہ السلام کا بھی طریقہ ہے، اور یہی طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے۔ تو ہم
تو میں آج آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ صدقہ کے ذریعے سے اپنی بیماریوں کا علاج کریں۔ ایک قصہ ہے، عبداللہ بن مبارک ایک مشہور محدث گزرے ہیں، جن کے پاس ایک آدمی آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ اے شیخ عبداللہ، میرے جسم میں ایک دنبل نکل آیا ہے، میں نے لاکھ علاج کیا، کون سا وہ دوا ہے جسے میں نے اختیار نہیں کیا ہے؟ ہر قسم کا علاج میں نے کر لیا، لیکن یہ دنبل روزانہ بڑھتے ہوئے جا رہا ہے اور اسے مجھے سخت اذیت ہو رہی ہے، سخت تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ ہی بتائیں کہ اس کا علاج میں کیا کروں؟ تو عبداللہ بن مبارک نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا کہ اے آدمی، تیرے لیے علاج میرے نظر میں یہ ہے کہ تو دور دراز گاؤں میں جا کر وہاں پر ایک پانی کا کنواں کھود دے، اور جیسے ہی لوگ اس پانی سے استفادہ کرنا شروع کر دیں گے، تیرے جسم سے دمل گھٹتا جائے گا، گھلتا جائے گا۔ اور اس آدمی نے ویسے ہی کیا، دور دراز علاقے میں اس نے ایک کنواں کھود دیا اور لوگ اس کنویں سے پانی اٹھا کر پینے لگے، تو اللہ رب العزت نے ان کے جسم سے اس دمبل کو گھلا دیا، یہاں تک کہ دمبل ایسا چلا گیا گویا کہ تھا ہی نہیں۔ اسی طریقے سے ایک مشہور محدث گزرے ہیں جنہیں ہم تمام جانتے ہیں، جن کا نام ہے الامام حاکم، مستدرک ان کی مشہور کتاب ہے حدیث کی۔ تو امام حاکم کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کافی سخت بیماری میں مبتلا ہو گئے، ان کے جسم میں ایک پھوڑا نکل آیا، لاکھ علاج کیے لیکن یہ پھوڑا جانے کو نہیں تھا۔ تو انہوں نے ان کے ایک ساتھی جن کا نام ابو عثمان الصابونی ہے، جو انہی کی طرح ایک بہت بڑے شیخ، بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کے پاس کہلوا بھیجتے ہیں کہ آپ آج اپنی مجلس میں میرے حق میں دعا کروانا کہ اللہ رب العزت مجھے اس بیماری سے نجات دلائے۔ تو ابو عثمان الصابونی نے اپنے حلقے میں درس دینے کے بعد اپنے شاگردوں سے کہا کہ آپ حضرات امام حاکم کو نہ بھولیں، وہ کافی پریشان ہیں، سخت بیماری میں مبتلا ہیں، ان کے جسم میں پھوڑا نکل آیا ہے، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں اس بیماری سے نجات دے۔ کافی دیر تک دعا کرتے رہے اور طلباء سے کہا، اصرار کیا کہ ان کے حق میں دعا کریں۔ تو دوسرے دن اسی حلقے میں، ابو عثمان الصابونی کے حلقے میں، ایک عورت نکل آتی ہے اور آ کر وہ عورت کہتی ہے کہ ہم نے کل آپ کا اعلان سنا تو میں گئی، رات بھر امام حاکم ابو عبداللہ کے حق میں دعا کرتی رہی۔ سبحان اللہ، دیکھیے کیسے لوگ گزرے ہیں، کوئی دوسرا بیمار ہے لیکن رات بھر دعا کرتی رہی۔ تو اس عورت نے خواب میں دیکھا، محمد رسول اللہ کو خواب میں دیکھا کہ محمد رسول اللہ نے کہا کہ جا کر حاکم سے کہو لیوسع الماء علی المسلمین، کہا کہ حاکم سے کہہ دو کہ پانی مسلمانوں کے لیے آسان کر دیں۔ تو اس عورت نے یہ نسخہ سنایا تو ابو عثمان الصابونی نے امام حاکم سے کہا کہ آپ کے لیے ایک نسخہ تجویز ہوا ہے، اور یہ ہے کہ آپ پانی کے معاملات میں مسلمانوں کے درمیان آسان کریں، پانی کو ان کے درمیان کشادہ کر دیں۔ تو ابو عبداللہ حاکم نے فوراً اپنے گھر کے سامنے ایک بہت بڑا حوض بنایا جس میں میٹھا پانی بھر دیا، اور ساتھ ساتھ برف لائے اور برف کو اس پانی میں ڈال دیا، اور نہ کہ ایک دن انہوں نے کیا بلکہ کئی دن یہ کرتے رہے۔ لوگ آتے، مسافر آتے، رہ گزر آتے، سب آتے اس میٹھے پانی سے سیر حاصل پیتے اور خوش ہوتے اور امام حاکم کے حق میں دعا کرتے، یہاں تک کہ چند دن گزر گئے۔ کہا جاتا ہے کہ صرف 7 دن کے اندر وہ جو ان کے اندر جو بیماری تھی، وہ جو پھوڑا تھا، وہ پھوڑا چلتے بنا، اللہ رب العزت نے انہیں شفا دیا۔ تو ماؤں بہنوں، عزیز دوستو، اس صدقے کو نہ بھولیں، خاص طور پر رمضان کی مبارک راتوں میں آپ کا صدقہ بہت ہی مفید ہے، اللہ کی راہ میں آپ دیجئے، اللہ رب العزت آپ کے معاملات کو آسان کرے گا۔ اگر آپ کا صدقہ کسی مسجد کو بنانے کے لیے دیا جائے جہاں توحید کا پیغام عام ہو، جہاں دین کا پیغام عام کیا جائے، جہاں قرآن اور حدیث کی تعلیم ہوتی ہو، تو آپ کا صدقہ کس حد تک مقبول ہوگا آپ خود اس کا خیال لگا سکتے ہیں۔ مرکز کے جانب سے ایک مسجد بنانے کی کوشش میں لگے ہیں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مسجد کے لیے آپ دل کھول کر خرچ کریں، اللہ رب العزت ہماری محنتوں کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔